یہاں جنت میں داخلے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو لے جایا جائے گا جنت میں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، بعض نیک اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اس کے اوپر سوار ہو کے اب میدان محشر کی طرف چلیں۔ جنت قریب کر دی جائے گی، ہے نا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے قریب خود جنت کو اب لایا جائے گا، اور اسی طرح جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جہنم کو لایا جائے گا نا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی۔ تو اس طرح جب، کیونکہ میدان محشر لگے گا ملک شام کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک آگ نکلے گی مشرق کی طرف سے، نا ایک آگ ظاہر ہوگی، آگ مشرق کی طرف سے، تو وہ آگے بڑھے گی، لوگ ڈریں گے، بھاگیں گے اس سے، تو وہ اور آگے آئے گی۔ تو اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کے اندر سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، میدان محشر وہاں لگے گا۔ ہاں، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، لشکر ہیں شیطان کے، ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور جہنم کے اندر جب یہ پہنچیں گے، جہنم کے اندر آپس میں لڑیں گے پھر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشعراء، آیت نمبر 90 سے لے کر 104 تک۔ اس پچھلے رکوع کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پوری قوم اور پوری برادری بلکہ پورا ملک ان کا دشمن تھا، اور شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بھی پیش کیا، اللہ کی صفات بھی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں بھی کی۔ اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا اور پھر جہنم کا تذکرہ فرمایا، اور جو لوگ ان میں جانے والے ہیں اس کا ذکر کیا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں انسان کی نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، انسان کی نیکی کام آئے گی۔ اگر اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ لگایا
مال کو بھی اگر نیکی میں خرچ کر کے گیا ہے تب یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی، ورنہ یہ چیزیں ان کے لیے حسرت کا سبب بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی۔ اب قیامت کا جب دن ہوگا تو نیک لوگوں کے قریب جنت کر دی جائے گی۔ یہاں جنت میں داخلے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو لے جایا جائے گا جنت میں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، بعض نیک اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اس کے اوپر سوار ہو کہ اب میدان محشر کی طرف چلو۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک آدمی چل کر جائیں گے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے قریب نیک لوگ جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو جنت میں داخلے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیک لوگ چل کے وہاں تک جائیں، اور دوسرا طریقہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو خود لایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، ہے نا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے قریب خود جنت کو اب لایا جائے گا، اور اسی طرح جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جہنم کو لایا جائے گا نا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اس کو پکڑے ہوئے۔ اگر یہ فرشتے قابو نہ کریں تو ساروں کو اپنے پیٹ میں لے لے جہنم، ایسا جو ہے نا جہنم کو غصہ ہوگا۔ تو بہرحال جہنم کو لایا جائے گا اور جنت کو بھی لایا جائے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جنت اور جہنم کہیں پردے کے اندر ہیں، ان کا پردہ ہٹایا جائے گا تو جنت بھی سامنے آ جائے گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گی۔ جیسے آدمی کہتا ہے، بھائی سفر کر رہا ہوتا نا آدمی، کہتے ہیں شہر فلاں شہر قریب آ گیا ہے، اب شہر قریب آتا ہے یا آدمی قریب پہنچ جاتا ہے؟ شہر تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا، تو سفر کرنے والا خود قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عام بول چال میں کیا کہتے ہیں؟ شہر قریب آ گیا جی، ہماری بستی اب قریب آ گئی جی، ہمارا علاقہ اب قریب آ گیا ہے۔ بھائی علاقہ تو ادھر کھڑا ہے، یہ آدمی قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح جب، کیونکہ میدان محشر لگے گا ملک شام کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک آگ نکلے گی مشرق کی طرف سے نا، ایک آگ ظاہر ہوگی، آگ مشرق کی طرف سے، تو وہ آگے بڑھے گی، لوگ ڈریں گے، بھاگیں گے اس سے، تو وہ اور آگے آئے گی۔ تو اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کے اندر سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، میدان محشر وہاں لگے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات واللذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے، جہنم کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ جنت کے اوپر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے مشقتوں کا، قربانیوں کا، تکلیفوں کا۔ ہاں، آدمی جتنی بھی نیک اعمال کرتا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے نا جی۔ اب کمر میں بھی درد ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، چلنے میں بھی درد ہو رہا ہے، لیکن آدمی اپنے گھر سے آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، سردی گرمی کا موسم ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آدمی آ رہا ہے نماز کے لیے۔ اب نماز پڑھنے میں کچھ نہ کچھ تو مشقت ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں، جو بخیل لوگ ہیں ان سے پوچھیں زکوٰۃ ادا کرنے میں کتنا جان نکلتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو وسیع کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ورنہ بخیل لوگ گناہوں کے اوپر تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نا ہاتھ کانپتا ہے ان کا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مال خرچ کرنا بھی
ज़कात देना भी, रोज़ा रखना सुबह से लेकर शाम तक, सर्दी गर्मी के रोज़े प्यास बर्दाश्त हो रही है, शाम को होंठ सूखे हुए हैं, हाँ तकलीफ तो है, ख्वाहिशात की कुर्बानियां देने में तकलीफ है, अल्लाह के रास्ते में चलकर निकलना और दीन सीखना सिखाना, कुर्बानी देना, सारी जिंदगी कुर्बानी में गुजारना, तकलीफ तो होती है। आका ने फरमाया हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने इन चीजों से ढांप दिया है। आदमी ये मशक्कत उठाता है और पर्दा हटता है, सीधा जन्नत में चला जाए। क्यों भाई, नमाज पढ़ने से अल्लाह जन्नत देंगे ना, ये पर्दा मशक्कत का उठाया हमने और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ अल्लाह के लिए बंदे ने बर्दाश्त की, अल्लाह इसके ऊपर बहुत बड़ा अजर अता फरमाए। आज ये हदीस हम पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला जो जन्नती, हाँ पहले सफ में जो लोग जाएंगे ना जन्नत के अंदर, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है, और अल्लाह ताला उनको जो घर देंगे वो मोती के घर होंगे, और मोती अंदर से खाली होगा, और मोती कितना बड़ा होगा, हदीस पाक में आता है 60 मील उसकी लंबाई होगी, 60 मील, 48 मील बनते हैं 78 किलोमीटर, 48 मील बनते हैं 78 किलोमीटर, और 60 मील तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब बन जाएंगे। इतना बड़ा मोती होगा कि 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओ आप, बड़े से बड़े पहाड़ से भी बुलंद होगा वो। अल्लाह जो जन्नती को ये खैमा देंगे मोती का, और उसके अंदर उसकी बेहतरीन खूबसूरत बेवियां अल्लाह ताला बिठा के रखी होंगी वहां पे ईमान वालों के लिए। तो ये मशक्कत बर्दाश्त करने के ऊपर जन्नत मिलती है। और हुजिबतिन नारु बिश्शहवाति वल्लज़्ज़ात, हदीस पाक में आता है जहन्नम को भी अल्लाह ताला ने छुपा दिया है, उसके ऊपर भी पर्दा डाला है, वो शहवात का, लज्जात का। आदमी हाँ ख्वाहिशात के ऊपर चलता है, जैसे दिल में आया वैसे किया, तो ये पर्दा हट रहा है और ये आदमी जहन्नम की तरफ जा रहा है। देखो दिल नहीं मानता कि आदमी मशक्कत बर्दाश्त करे, हाँ वैसे बैठे, आजान हो गई, मजे से बैठा हुआ है, ख्वाहिश पूरी हो रही है, नमाज नहीं पढ़ी, ख्वाहिश के ऊपर अमल किया है, इसने पर्दा हटाया है और जहन्नम में गया, अल्लाह माफ। आप सच्ची दिल से बताओ, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये जन्नत के रास्ते पे चल रहा है या जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है? खुशी गमी सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, ये जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। नमाज रोजे की पाबंदी नहीं है, ये जहन्नम के रास्ते, ख्वाहिशात के ऊपर चलकर आदमी जहन्नम का पर्दा हटाता है और फिर अल्लाह माफ फरमाए जहन्नम में चला जाए। और अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जहन्नम, वैसे जहन्नम जमीनों के नीचे है, अल्लाह ने जन्नत ऊपर बनाई है, जहन्नम नीचे है और जन्नत ऊपर है, और ये पूरी जमीन जो है ना इसके ऊपर गोया के ढक्कन आया हुआ है जहन्नम के ऊपर। वइज़ल बिहारु फुज्जरत, ये समंदरों को अल्लाह ताला आग लगा देंगे, पानी, ये खौलता हुआ पानी जो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा ना, तो इन्हीं समंदरों के पानी को अल्लाह आग लगा देंगे, ये उसी जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, क़यामत का दिन होगा, मुत्तकी लोगों के सामने जन्नत कर दी जाएगी और जो है गुमराह लोग उनके सामने जहन्नम। वक़ील लहुम, उनसे कहा जाएगा ऐनमा कुंतुम ताबुदून, किसकी इबादत करते थे तुम, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। तुम कभी कहते या अली मदद, कभी कहते या गौस मदद, हाँ कभी कहते ऐसे ही बख्शे जाएंगे, वो किधर हैं जिन बुतों को तुम खुदा बनाए हुए थे। हल यंसुरूनकुम, वो आज तुम्हारी मदद करने आएंगे, तुम्हारी मदद करते हैं। औ यंतसिरून, या अल्लाह ताला फरमाएंगे आज हम तुम्हें जहन्नम में डालेंगे, हमसे आके बदला लेंगे तुम्हारा क्या। फकुबकिबू फीहा हुम वल गामून, ये नाफरमान लोग भी और जो माबूदान बातिला हैं, अल्लाह ताला फरमाते हम उन सब को उल्टे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देंगे। हाँ वजुनूद इबलीस अजमाउन, और शैतान के जितनी भी जमातें हैं, लश्कर हैं शैतान के, उन सब को जहन्नम में डालेंगे। क़ालू वहुम फीहा यख्तसिमून, और जहन्नम के अंदर जब ये पहुंचेंगे, जहन्नम के अंदर आपस में लड़ेंगे फिर और कहेंगे तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, जहन्नम में पहुंचने के बाद
اب حقیقت کا جو ہے نا اقرار کریں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی کے اندر تھے، نمازوں کو ضائع کیا، روزوں کو ضائع کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہم نے مانی اور غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چاڑے، ہم تو گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے برابر تمہیں سمجھتے تھے، کہ تمہاری بھی طاقت ہے، تم بھی ہمیں بخشوا کر لے جاؤ گے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں جو بڑے مجرم ہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا؟ جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ سے بخشوا کر لے جائیں گے، بھائی کوئی ٹکٹ لکھوا لیا ہے کہ یہ بخشوائیں گے؟ دنیا کے اندر کون آدمی ہے سوائے انبیاء کرام کے، کون آدمی ایسا ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ ہاں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو عبادت کی شکل بگاڑتے ہیں، ہم تو عبادت کی اور شکل بگاڑتے ہیں۔ دیکھو نمازیں ہماری کیسی ہیں، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، خیالات کدھر گھوم رہے ہیں ہمارے۔ تو بہرحال کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ جو ہے ہم یقینی جنتی ہیں، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور مرنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے کام کرتا ہے، ساری زندگی، اور جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جیسے ایک بالشت ہے، یہ اتنا قریب، موت کا صرف فرق ہوتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، کلمہ نصیب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں، اور سیدھا پھر جنت میں جاتے ہیں۔ زندگی بھر اعمال کون سے کیے؟ جہنم والے، دیکھنے کے اعتبار سے یہی چل رہا نظر آ رہا تھا یہ جہنم میں جائے گا، لیکن آخر میں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے جنتیوں والے، اور جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آخر میں کبھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ قزمان ایک آدمی تھا، قزمان، جنگ کے اندر غزوہ خیبر کا موقع تھا میرے خیال میں، تو اس میں صحابہ اکرام شام کو آئے، یا رسول اللہ جتنے آج بہادری سے قزمان یہ لڑا ہے نا، اتنا کوئی نہیں لڑا۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ میں کہا جس کافر کو بھی دیکھا اس کے پیچھے لگا، اس کی گردن اڑائی ہے تو اس نے سکون سے بیٹھا ہے، یہ آج تو بڑے کافروں کو مارا اس نے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم ہے، جہاد ہے، جہاد کے اندر کافروں کو قتل کر رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آقا کی یہ بات جب ہم نے سنی تو ہم بھی ڈر گئے کہ بھائی اتنا بڑا عمل کرنے والا یہ جہنم میں کیسے ہوگا؟ تو میں نے دوسرے ساتھیوں سے کہا بھائی تم بیٹھو، میں ذرا دیکھتا ہوں۔ آقا نے جو فرمایا یہ جہنمی ہے، واقعی جہنمی ہوگا، لیکن عمل کیا کرتا ہے دیکھیں۔ فرمایا کہ یہ لڑتے 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 زخمی ہو گیا اور گر پڑا، گرنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، زخموں کو برداشت اس نے نہیں کیا، آخر میں کیا کیا، اس نے اپنی تلوار کو ایسے رکھا اور اوپر ایسے جھکا اور اپنے پیٹ کے اندر گھسائی اور آؤ پار کر دیا، یا اپنی گردنی خود کاٹ دی تو خود کشی کر لی۔ میں نے کہا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے عرض کیا محبوب آپ نے جس آدمی کے بارے میں فرمایا تھا نا جہنمی ہے، میں اس کو خود دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نے خود کشی کی۔ تو میرے بھائی وہ کل کے قیامت میں کہیں گے نا جو آج ذہن بنایا ہوا ہے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں جی، بھائی کسی نے کوئی نہیں لکھوایا اللہ تعالیٰ سے کہ جی اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کون ہے؟ من ذا الذی، آیت الکرسی میں اللہ فرماتے من، کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو آ کے میرے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں میری اجازت ہوگی تو سفارش کا ہاں توفیق ہوگی، اگر اللہ اجازت ہی نہیں دے تو انبیاء کرام بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ جائیں گے نا انبیاء کے پاس سفارش کے لیے،
ہر پیغمبر جو ہے کہہ دیں گے جی ہم نہیں جاتے سفارش کرنے کے لیے، امام الانبیاء خاتم النبیین کی خدمت میں جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ تو ہمارے جیسے گناہ گار لوگ، ان کی کیا حیثیت ہے کہ جی یہ سفارش کریں؟ ہاں اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر اللہ کا فضل ہوگا، پھر سفارش علماء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے۔ ہاں یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگی تب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اعمال بھی نہ کرو، نمازیں بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو اور تمہیں ایسے ہی بخشوا کر لے جائیں گے۔ بھائی یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا دربار ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، وہ کہیں گے ہمارا کوئی مخلص دوست بھی آج نہیں ہے۔ تم نے جب اللہ سے مخلص نہیں رہے تھے، تم جب اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، تمہارے ساتھ کون مخلص ہوگا؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر واپس لوٹ جاتے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ پھر جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر پچھتائے کیا ہو۔ فصل کی اگر کاشتکار نگرانی نہ کرے اور سارا بیج پرندے کھا جائیں، پھر افسوس کرتا رہے ہو میرے پرندے سارا بیج کھا گئے ہیں، میری فصل کیوں نہیں ہوگی؟ اب فصل اگے گی کیا؟ بیج تو گیا۔ یہ اللہ نے زندگی کے ایام دیے ہیں، یہ بیج لگانے کا وقت ہے میرے بھائی، عمل کرنے کا وقت ہے، ایک ایک لمحہ عمل کا وقت ہے۔ جب یہ وقت گزر رہا ہے، اس کے بعد اگر افسوس کریں گے تو سوائے عذاب اور تکلیف کے اور کیا ملے گا؟ خصوصاً قیامت کے دن، وہاں تو پھر توبہ کا بھی موقع نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے توبہ کا موقع رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اللہ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں۔ آج کل کے حساب سے 7 ارب آبادی ہے، 7 ارب آبادی ہے لوگوں کی، ان میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ زیادہ زیادہ مسلمان کتنی ہے؟ 2 ارب۔ 7 ارب انسان ہیں، ان میں سے صرف 2 ارب مسلمان، تو اکثریت کافروں کی ہو گئی نا۔ اور 2 ارب مسلمان جو ہیں ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہے۔ ہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اللہ نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب بڑا زبردست ہے، الرحیم، رحمت والے ہیں۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہی بندہ نافرمانی کرتا فوراً اللہ گردن اڑا دیتے اس کی، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، کھاؤ بھی، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کسی کی روزی بند کی ہے؟ نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، پھر بھی اللہ مہلت دے رہے ہیں، موت تک مہلت کا زمانہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان کے اوپر اللہ موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔